پھر فرید اور رکشی کا جھگڑا شروع ہو گیا۔ یہ کیا 2 کوٹھی غائب کر دی تم نے اتنی سی دیر میں؟ رکشی نے مصنوعی غصے سے کہا۔ میں بے ایمانی نہیں کرتی، تمہاری 7 کوٹھی تھی، 5 تھی، رکشیاں اڑ گئی، فرید نے بگڑ کے کہا۔ اور یہ کیا میری ایک بڑھ گئی؟ فرید کی ماں نے کہا۔ اتنی دیر سے کھیل کم اور لڑائی زیادہ ہو رہی ہے، چلو ختم کرو۔ رکشی دیکھو کیا وقت ہو رہا ہے، کھانا لگاؤ۔ جی ماں جی، رکشی نے کسی سعادت مند بیٹی کی طرح کہا اور کیرم کی گوٹی بکھیر کے کھڑی ہوگی۔ اتنی بے ایمانی کے باوجود تم ہار جاتے ہو، پھر خدا کا شکر ادا کرو ایک بھوکا آ گیا دروازے پر۔ بھوکا نے تو گھر دیکھ لیا ہے، رکشی ہنسی اور اندر غائب ہو گئی۔ مجھے پھر اس کے گھر کے ماحول پر رشک بھی آیا اور حیرانی بھی ہوئی۔ یہاں رکشی کا رویہ بالکل گھر کی بہو جیسا تھا، اور صرف فرید کی بات نہیں تھی، اس کی ماں بھی ذہنی طور پر اسے یہ حیثیت دینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کو پوری طرح قبول کر چکے تھے، اور اب خیال کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے انتظار صرف مناسب وقت اور حالات کا موافقت کا تھا۔ کھانے کی میز پر میں نے فرید کو دن بھر کی پیش رفت سے آگاہ کیا تو وہ متفکر نظر آنے لگا۔ یار تم ایسے بھیس بدل کے کب تک چھپتے پھرو گے؟ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی مجھے قتل کر دے گا۔ قتل کرنا آج کل بہت آسان اور سستا ہو گیا ہے، اور قاتل کا پتہ چلانا اتنا ہی مشکل۔ دشمن بھی خیر سے اتنے بنائے ہیں جناب نے۔ میں نے کہا بھائی، ہم جیسے اور تم جیسے لوگوں کو دشمن بنانے کے لیے کچھ بھی کرنا نہیں پڑتا، بس ہم منافقت نہیں کرتے، ضمیر کی آواز پر فیصلہ کرتے ہیں اور عملاً ثابت کرتے ہیں کہ ہم خدا کے سوا کسی سے ڈرنے والے نہیں۔ اب ہم کیا غلط کرتے ہیں؟ مگر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ آپ نکالے جاتے ہیں ملازمت سے اور ہم نکالے جاتے ہیں سیاست سے۔ ہم ناپسندیدہ اور ناقابل قبول ہو جاتے ہیں سب کے لیے، اور جس راہ پر یہ معاشرہ جا رہا ہے اس میں غالباً انہی کو حاصل ہے جو منافق ہیں، بے ضمیر ہیں اور دل میں خوف خدا نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ خود بخود ہمارے دشمن بن جاتے ہیں۔ خیر یہ تو بجا فرمایا آپ نے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر آپ کیا کریں گے؟ مجھے ویسے تو بہت کچھ کرنا تھا اس دنیا میں نے آہ بھری، مثلاً وزیر اعظم بننا تھا۔ رکشی نے لقمہ دیا۔ ہاں یہ بھی ایک کام تھا، لیکن حاصل اور بدخواہوں نے موقع ہی نہیں دیا، اور اب بقول فلمی شاعر دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ اور محترم عباسی صاحب، اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں سیاست سے توبہ کر کے کس پیشے میں قدم رنجہ فرماؤں گا، تو عرض ہے کہ فی الحال مجھے کوئی ایسا کام کرنے کی ضرورت نہیں جس کو خواتین کہتی ہیں ڈھنگ کا کام۔ ابھی کر سکتے ہو تم ڈھنگ کا ہر کام، بعد میں میرا مطلب ہے شادی کے بعد تم چاہے ملک کے وزیر اعظم بن جاؤ، کوہ ہمالیہ کے سب سے اونچی چوٹی پر جا کے سر کے بل کھڑے ہو جاؤ، یا ورلڈ کپ جیت لاؤ۔ بیوی بھی کہے گی کہ ڈھنگ کا کوئی کام نہیں کیا ساری عمر۔ عباسی بولا۔ اس کا جواب ہے میرے پاس۔ میں کہوں گا کہ تم سے شادی کی، تمہارے بچوں کا باپ بنا، کیا یہ ڈھنگ کا کام نہیں تھا؟ رکشی مسکرائی۔ اور تمہارا کیا خیال ہے، وہ قائل ہو جائے گی؟ باسی نے کہا ہرگز نہیں، وہ کہے گی خاک دھول۔ وہ خدا کا شکر ادا کرو کہ میں نے ہاں کہہ دی، ورنہ پھر رہے ہوتے آج بھی خوار۔ یہ بھی سچ کہا تم نے یار، اور جب بیوی ہی نہ ہوتی تو بچے کہاں سے آتے؟ خیر کام سے میری مراد بھی روزی کمانے کا کام تو فی الحال مجھے اس کا کوئی خاطر فکر نہیں۔ میرا اچھا خاصا سرمایہ منافع بخش اداروں کے شیئرز میں لگا ہوا ہے، اخراجات کے مقابلے میں آمدنی زیادہ ہے، جو بینک میں ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ سب معلوم ہے مجھے کہ آپ کیا کرتے رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں۔ میرا مطلب یہ تھا کہ آخر اس دنیا میں کیسے رہیں گے آپ، زمانے کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا؟ عباسی نے کہا۔ میں نے کہا فارسی سمجھ میں آتی ہے آپ کے؟ ہاں اتنی ہی جتنی کلاسیکی موسیقی۔ عباسی بولا۔ حکیم الامت فرما گئے ہیں، مطلب اس کا کچھ یہ ہوا کہ زمانہ تمہارے ساتھ نہیں چلتا، تم زمانے سے لڑو۔ بھائی زمانے سے بعد میں لڑ لینا، کوئی اور بات کرو، ورنہ کھانا کھاؤ چپ کر کے۔ رکشی نے ہم دونوں کو ڈانٹا۔ رکشی کو فوراً ماں کی حمایت حاصل ہوگی۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہے رکشی، آپ کو تو اس کی ہر بات ہی لگتی ہے۔ عباسی نے احتجاج کیا۔ لو اس میں غلط کیا ہے؟ سارے زمانے سے لڑنا کوئی اچھی بات ہے؟ میں نے کہا ماں جی لڑے نہ تو کیا کریں، شرافت سے کوئی جینے نہیں دیتا۔ میں تو کیا کروں، دنیا چھوڑ دیں، دوسری دنیا کو سدھار جائیں۔ ماں جی نے خفگی سے کہا لڑکے کیا فضول بولے جا رہے ہو، سامنے رزق ہو تو منہ سے اچھی بات نکلنی چاہیے، خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کھانے کے بعد ماں جی نے کہا لو بھائی اب تم کرو باتیں، میں تو جا رہی ہوں سونے کے لیے۔ میں نے ان کی جانے کے بعد پوچھا ماں جی کھانا کھاتے ہی سو جاتی ہیں؟ عباسی نے کہا نہیں، آج کچھ دیر سے کھانا کھایا ہم نے، یہ جلدی سونے کی عادی ہیں، 10 بجے سو جاتی ہیں، مگر ابھی یہ اپنے کمرے میں جا کے 1 گھنٹہ تلاوت کریں گی، پھر آدھا گھنٹہ مصلی پر بیٹھ کے دعائیں مانگتی رہیں گی۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہر روز کیا دعا کرتی ہیں۔ میں نے کہا ایک ماں کی ساری دعائیں
آخر کس لیے ہوتی ہیں؟ اپنی اولاد کی زندگی، ان کی صحت اور سلامتی کی خوشی اور خوشحالی کے لیے۔ رکشی نے کہا، ماں جی صبح اٹھ جاتی ہیں، فجر سے بھی 1 گھنٹہ پہلے، تلاوت کے بعد نماز پڑھتی ہیں اور اس کے بعد چلی جاتی ہیں باہر باغ میں، اکیلی بیٹھی رہتی ہیں۔ نہیں، کبھی تم آ کے دیکھو، ان کے آس پاس پرندے جمع ہوتے ہیں، وہ انہیں دانہ ڈالتی ہیں۔ پرندے اتنے مانوس ہیں ان سے کہ کرسی کے بازو پر بیٹھتے رہتے ہیں، ان سے گھٹنوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ باتیں کرتی رہتی ہیں ان سے، ان کا حال پوچھتی رہتی ہیں، سب کو پہچانتی ہیں۔ کل کہہ رہی تھی کہ ایک مینا کئی دن سے نہیں آ رہی ہے، اللہ خیر کرے، اور تم پڑی رہتی ہو وہیں دوپہر تک۔ عباسی ہنسا۔ تمہیں حیرت ہوگی یہ جان کر کہ اب یک نشد والا معاملہ ہے، ماں جی کے ساتھ یہ خاتون بھی ہوتی ہیں۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں رکشی، تم فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہو نماز کے لیے؟ اس نے جھینک کے کہا، ساری بات ہوتی ہے ماحول کی، ماں جی نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، خود میں نے کہا کہ مجھے بھی نماز کے وقت اٹھا دیں۔ پہلے دن انہوں نے جگایا تو میں نے آنکھیں کھول کے انہیں سلام کیا اور ان کے جاتے ہی پھر سو گئے۔ بعد میں بڑی شرم آئی مجھے، اگلے دن انہوں نے مجھے نہیں جگایا۔ یہ سوچا ہوگا کہ برسوں کی عادت ایک دن میں کہاں چھٹتی ہے، زبردستی کرنے سے کیا فائدہ، مگر میں نے الارم لگایا اور خود اٹھی۔ وہ بہت خوش ہوں، اب تمہیں کیا بتاؤں، اس روز عجیب و سکون ملا مجھے جس میں میں نا آشنا تھی، اور اتنا مزہ آیا۔ عباسی نے اس کی بات کاٹ دی کہ شامت آ گئی میری، اب ان کا معمول بھی یہی ہے، صبح چڑیوں کے ساتھ یہ بھی چپک رہی ہوتی ہیں، لگتا ہے دانہ بھی چگنا شروع کر دی۔ اگر دانہ پانی ہے یہاں تو پھر اور کہاں جا سکتی ہیں؟ میں نے کہا۔ میری زبانی بات پر رکشی بکلا گئی۔ میں چائے بنا کے لاتی ہوں، آپ لوگ چل کے ڈرائنگ روم میں تشریف رکھیں۔ میں اور فرید ڈرائنگ روم میں آگے۔ رئیس کی دی ہوئی مہلت سے نصف کھانے میں اور باتوں باتوں میں ختم ہو گئی تھی۔ مجھے امید تھی کہ شاید رئیس کے لیے بھی وقت پر لوٹ کے آنا مشکل ہوگا، ربڑی کھاتے اسے کہاں خیال رہے گا کہ وقت گزر رہا ہے۔ خود میں یہاں آ کے بہت پرسکون ہو گیا تھا، تہ خانے کی تنہائی میں 1 گھنٹہ گزارے نہیں گزرتا تھا۔ ماں جی بہت پسند کرنے لگی ہیں رکشی کو۔ فرید نے سر کھجا کے کہا، ماں جی؟ میں نے اسے غور سے دیکھا، یہ نہیں، کیوں نہیں کہتے کہ میں نے اسے پسند کر لیا، اور ماں جی نے ہر ماں کی طرح میری پسند کو پسند کر لیا۔ وہ کچھ جھپا، ایک ہی بات ہے تو گھما پھرا کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کھلی آنکھوں سے سب دیکھ رہا ہوں بیٹے، اور بہت دن سے دیکھ رہا ہوں۔ پھر کیا خیال ہے تیرا؟ فرید بھی بے تکلف بھی تو سے توپ پر آ گیا۔ فی الحال تم دونوں اچھی ایکٹنگ کر رہے ہو، میں امپریس کر رہا ہوں کہ جس بہو کی انہیں تلاش تھی وہ خود چل کے ان کے گھر پہنچ گئی ہے۔ اس سے پہلے وہ تلاش میں کہاں کہاں گئیں، مگر اس کے باوجود ان کا انتخاب غلط ثابت ہوا اور ازدواجی زندگی کی ناکامی کا صدمہ تمہیں اٹھانا پڑا۔ بہو تلاش کرنے کا روایتی طریقہ تو ایک جوا ہوتا ہے، شادی سے پہلے لڑکی کچھ اور نظر آتی ہے، سب دکھاوے کے طور کے طریقے ہوتے ہیں، اور باقی اس کے گھر والوں کی پبلسٹی۔ ہماری بیٹی تو ایسی سگڑ ہے، ایسی سعادت مند ہے اور اتنی نیک ہے، بالکل اللہ میاں کی گائیں، مگر بعد میں اس گائیں کے کھونٹے کے باندھ کے رکھنا آدم خور شیر کو پالنے سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا، چلو اچھا ہے، اس مرتبہ وہ بہت قریب سے صبح شام سب کچھ دیکھ رہی ہیں اور براہ راست مشاہدہ کر رہی ہیں۔ میں نے پھر وہی سوال کرتا ہوں، تیرا اپنا کیا خیال ہے رکشی کے بارے میں؟ دیکھ یار، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ تجھے پسند کرتی ہے، اس پسند کو میں نے واضح طور پر نوٹ کر لیا ہے۔ اب جو کچھ وہ یہاں کر رہی ہے صرف تیرے لیے کر رہی ہے، تیرے دل تک اسے رسائی حاصل ہو چکی ہے، مگر گھر میں شریک حیات کی حیثیت سے رسائی کے لیے اس نے صحیح راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ ماں کو اپنی خدمت گزاری، امور خانہ داری، سلیقہ شعاری اور ایسی ہی باتوں سے شیشے میں اتار رہی ہے۔ وہ کچھ مایوس ہوا، کیا مطلب بعد میں رکھی یہ سب چھوڑ دے گی؟ وہ دھوکہ دے رہی ہے ماں کو؟ نہیں، میرا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا۔ دراصل اس کی زندگی شاہ عالم کے ساتھ بالکل مختلف انداز میں گزری تھی جیسا وہ بننا چاہتی تھی، ایک عام قسم کی وفادار بیوی اور گھریلو عورت۔ اس کا شاہ عالم نے رکشی کو موقع ہی نہیں دیا، اور نہ اس کے اندر کی عورت کی قدر ہوئی۔ کئی برس بے التفائی اور بے حسی کی گرد پڑنے سے اس کے جذبات کے سارے روشن رنگ دب گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وفاداری کی مجبوری ختم ہوئی تو اس حادثے نے لاشعوری طور پر اسے آزادی کا احساس عطا کیا، اور آہستہ آہستہ اس کی خود اعتمادی لوٹ آئی۔ اب وہ جینا چاہتی ہے ان تمام خوشیوں کے ساتھ جن کے خواب ادھورے رہ گئے تھے، اور اس گھر میں اسے تیرے ساتھ زندگی گزارنا انہی خوابوں کی تعبیر جیسا لگتا ہے۔ وہ صرف حسین ہی نہیں، ایک ذہین اور پختہ شعور رکھنے والی عورت ہے۔ وہ ماں جی کو یہ تاثر دینا نہیں چاہتی کہ خدا نخواستہ اس نے ان کے بھولے بھالے معصوم بیٹے کو پھانس لیا ہے، یا بیٹا اس کے حسن و شباب اور مال و زر کے جال میں خود گرفتار ہو گیا ہے۔ تبدیل زندگی کے ہر دور میں اور عمر کے ہر حصے میں آتی ہے۔ شاہ عالم سے شادی سے قبل کی رکشی کچھ اور تھی۔ شاہ عالم کی شریک حیات بن کے وہ ایک مصنوعی زندگی گزارنے پر مجبور تھی۔ آج وہ کچھ اور ہے،
کل اگر اس کے گھر میں مالکن بن کے آئی تو اس کا رویہ تھوڑا بہت ضرور بدلے گا۔ یہ ایک فطری بات ہے، اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ تبدیلی مثبت ہوگی۔ فرید نے ایک گہری سانس لی۔ تھینک یو یار، تو نے میری مشکل آسان کر دی۔ میں ایک احساس ندامت کا شکار تھا کہ کہیں میں خود غرضانہ نیک نیتی کا مظاہرہ تو نہیں کر رہا، ایک پناہ لینے والی عورت کا جذباتی استحصال تو نہیں کر رہا ہوں۔ اگر تیرے جذبات کی بنیاد خلوص پر استوار ہے اور تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایک اچھی رفیق شب نہیں بلکہ رفیق حیات ثابت ہوگی تو پھر ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، اور اگر یا تیرے دل میں تذبذب ہے تو کچھ دن اور گزر جانے دو، ایک وقت آئے گا جب تم محسوس کرو گے کہ شک کی تو کوئی بات ہی نہیں، تم ایک دوسرے کے لیے ناگزیر ہو۔ یو آر رائٹ، ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں عجلت پسندی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ آخری جملہ رکشی نے بھی اندر چائے لاتے ہوئے سنا۔ سبحان اللہ، اتنے دن بعد بھی آپ یہاں بیٹھے یہ طے کرنے میں مصروف ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں یا نہیں۔ ہم دونوں بے ساختہ ہنس پڑے۔ دراصل فرید، مجھے لگتا ہے جیومیٹری کا مسئلہ فیثاغورس کی طرح، جو مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا تھا جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا، اور ناصر مجھے الجبرے کی تھیورم کی طرح لگتا تھا، جو انٹر میں عذاب جاں بن گئی تھی میرے لیے۔ فرید نے سر ہلا کے کہا۔ ہماری فضول تعویل سے زیادہ ہماری ہنسی نے واضح کر دیا کہ اصل بات کچھ اور تھی اور ہم نے رکشی کو ٹال دیا تھا، لیکن یہ اندازہ اسے نہ ہو سکا کہ موضوع سخن اس کی ذات تھی۔ آدمی خواہ مخواہ جان کا عذاب سمجھ لے تو بات اور ہے۔ وہ بولی، خواہ مخواہ کیا؟ ابھی جو کچھ میں نے ماجی کی وجہ سے اخلاقاً زہر مار کیا وہ عذاب جاں نہیں تو اور کیا تھا؟ وہ خفا ہو کے بولی، اتنا برا پکایا تھا میں نے؟ اوہ، تم نے پکایا تھا؟ سوری، خیر اب سچ نکل گیا ہے تو اس پر جھوٹ کا پردہ ڈالنے کا کیا فائدہ؟ میں فرید تو ہوں نہیں کہ خود پر جبر کر کے جھوٹ بولوں اور تعریف کروں اس کھانے کی، اس سے اچھا تو مل جاتا ہے کسی جھونپڑی یا ہوٹل میں تو کھا لیتے وہیں جا کے۔ میں نے کہا، رکشی اس میں ناراضی کی بھلا کون سی بات ہے؟ تم کہہ سکتی ہو کہ میں بالکل آؤٹ آف پریکٹس ہوں، کھانا پکانا بھول گئی ہوں، کبھی پکایا نہیں۔ تو فرید نے کہا، یار نسخہ تو ٹھیک تھا، بالکل خطاب کے مطابق۔ کون سی کتاب میں دیکھ رہی تھی تم رکشی؟ فرید نے کہا۔ رکشی نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کا منہ سوج گیا تھا۔ میں نے کہا، مقدار میں کچھ گڑبڑ ہو گئی شاید، اس میں لکھا ہوگا کہ 1 ٹی اسپون نمک رکشی کے ہاتھ میں آ گیا، ٹیبل اسپون مرچوں کو بھی 2 چمچے ڈال دیے بڑے والے، بندہ بشر خطا کا پتلا ہے، کوئی بات نہیں۔ بات کیسے نہیں یار، پیٹ میں آگ سی لگی ہوئی ہے، فرید بولا۔ میں نے معصومیت سے کہا، پیٹ میں؟ ابھی تو کہہ رہا تھا کہ ایک آگ سی ہے سینے کے اندر لگی ہوئی، کیا ہے پورا شعر؟ فرید بولا، یار مجھے شرم آتی ہے، رکشی کے سامنے بعد میں سناؤں گا۔ رکشی کا چہرہ پیلے غصے سے لال ہو رہا تھا۔ اب اچانک اسے احساس ہوا کہ بات کا رخ بدل گیا ہے۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے انجان بن جانا بہتر سمجھا۔ وہ ہنس پڑی۔ آئندہ میں کتاب سامنے رکھ دوں گی، نمک مرچ اور سب مثالیں سب کتابیں میں دیکھ کے ایسے ہی پھانک لینا اور اسے اوپر سے پانی پی لینا۔ میں مذاق کر رہا تھا رکشی، حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے کیا کمال کا کھانا بنایا ہے، تم جیسی دوسری مل جاتی تو میں کبھی شادی کر لیتا۔ فرید نے مجھے تسلی دی۔ نہ ملے تو اسی خانسامہ سے پوچھ لینا جس کی شاگردی رکشی نے کی تھی۔ کون تھے وہ رکشی؟ تمہارے ماموں؟ تو تم دونوں مل کے مجھے تنگ کرنا چاہتے ہو؟ میں جا رہی ہوں۔ میں نے اسے روکا۔ اچھا فضول بات کرو تو جو فرید کی سزا وہ میری سزا۔ تم سے ایک کام کی بات کرنے آیا تھا۔ نہیں کرنی مجھے کام کی بات۔ فرید نے اسے ہاتھ سے پکڑ کے بٹھا لیا۔ اس وقت پھر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے، غصے والا، مگر تم کو سن کے اور غصہ آئے گا۔ رکشی بھی سمجھ گئی ہوگی کہ شعر کون سا ہو سکتا ہے، اسے ہر موقع کے لیے وہ شعر ضرب المثل بن گیا ہے۔ ان کو آتا ہے پیار پر غصہ، ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے۔ مگر رکشی نے انجان بن کے کہا، کون سا شعر؟ میں نے کہا، رکشی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو کچھ شاہ عالم کا تھا وہ سب بالآخر تمہارے حوالے کر دوں۔ فرید نے کہا، کر دو، ابھی کر دو۔ رکشی نے اسے گھورا، آخر اتنی جلدی کیا ہے؟ نہ تم کہیں بھاگے جا رہے ہو نہ میں نے کہا، میرا کچھ بھروسہ نہیں، کیا پتہ مجھے سچ مچ بھاگنا پڑے۔ کوشش تو دشمنوں کی یہ ہے کہ مجھے ذرا بھی مہلت دیے بغیر گو اینڈ گون کر دیں۔ رکشی مسکرانے لگی، ان کی کوشش سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں وہی ہوتا ہے جب منظور خدا ہوتا ہے، فرید بولا۔ میں اپنے سر سے قرض کا یہ بار اتار دینا چاہتا ہوں جو تمہارا ہے، اسے تم خود سنبھالو۔ یہ قانونی کام ہے، میرے لیے آسان طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے کسی کو جنرل پاور آف اٹارنی دے دوں، آگے تمہاری مرضی۔ تم پراپرٹی رکھنا چاہو تو تمہارے نام ہو جائے گی۔ رکشی نے نفی میں سر ہلایا۔ میں پراپرٹی کے معاملات نہیں سنبھال سکتی۔ تو پھر سب فروخت کر دو اور کسی غیر ملکی بینک میں فارن کرنسی اکاؤنٹ رکھو۔ ڈالر کی قیمت بڑھے گی تو تمہارا سرمایہ خود بخود بڑھے گا۔ جہاں اس نے انویسٹمنٹ کر رکھی تھی اسے رہنے دو۔
شیئر سرٹیفکیٹ اپنے نام ٹرانسفر کرواؤ، ہر چیز تمہارے ہاتھ میں اور تمہارے کنٹرول میں رہنی چاہیے۔ رکشی نے آہستہ سے کہا، جیسے تمہارا جی چاہے کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں نے کہا، فرید تو نے اپنے کزن سے بات کی فیصل سے؟ اب بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود اس کا پارٹنر ہوں، وکیل تو میں ہی ہوں۔ وہ بولا، مگر میں بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ مختار نامہ فیصل کے نام پر ہو، وہی سب کچھ کرے۔ رکشی تمہارے گھر میں تمہارے ساتھ ہے، کوئی اس کا غلط مطلب نہ نکالے۔ میں مانتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں، رکشی کو تم پر بھی اعتبار ہے۔ فرید نے سوچ کے کہا، تیری بات ٹھیک ہے یار، لیکن وہاں بھی تو میرے نام اور فیصل کا نام ایک ہی مطلب ہے، یہ کام کوئی اور وکیل بھی کر سکتا ہے، فیس لے کے۔ شاہ عالم کا قانونی مشیر کون تھا؟ بیرسٹر سلطان محمود۔ پھر کیا مسئلہ ہے، ان کے لیے آسانی ہوگی۔ میں نے کہا، شاید مجھے معلوم نہیں، میری وجہ سے ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ قانونی مقدمات میں میری وکالت نہ کرے۔ وہ اصول پرست آدمی ہیں، انہوں نے دھمکی دینے والوں کی بات نہ ماننے سے انکار کر دیا تھا، مگر اصول پرستی کی سزا ایک شخص کو نہیں ملتی۔ اب تو یہ چلن بن گیا ہے کہ نشانہ فیملی کو بناؤ، ساری اصول پرستی کی اکڑ فون نکل جاتی ہے۔ میں نے اس سے پہلے ہی مناسب سمجھا کہ انہیں اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا جائے۔ تو نے فیصل سے اور کوئی بات کی تھی میرے بارے میں؟ ہاں، پوچھا تھا کہ آخر وہ شاہ عالم سے اتنی نفرت کیوں کرتا ہے۔ اس نے بتایا کہ ایک بار شاہ عالم نے اسے بہت ذلیل کیا تھا، دفتر میں آ کے گالیاں دی تھیں سب کے سامنے، اور بعد میں گنڈوں سے پٹوایا تھا۔ آخر افتلاح کا سبب کیا تھا؟ میں نے کہا، وہ بولا، وہی جو بیرسٹر سلطان محمود کے لیے تھا، اصول پرستی۔ فیصل کا موکل ایک غریب آدمی تھا، شاہ عالم کا ملازم رہا تھا، اس کی بہن پارٹی کا خواتین ونگ کی کارکن بن گئی تھی، جذباتی قسم کے بڑے جوش و خروش سے جلسے جلوسوں میں شریک ہوتی تھی، اور شاہ عالم زندہ باد، شاہ عالم آوے ہی آوے کے نعرے بھی لگاتی تھی۔ خوبصورت لڑکی تھی، شاہ عالم نے اسے پارٹی میں عہدہ دے دیا اور پھر اپنا پولیٹیکل سیکرٹری بنا لیا۔ وہ ہر جگہ شاہ عالم کے ساتھ رہتی تھی، پارٹی کی ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوتی تھی۔ اس کا انجام آخر کیا ہو سکتا تھا؟ شاہ عالم اس کا آئیڈیل پہلے سے تھا، ایک مرد کی حیثیت سے ذہین بھی اور پرکشش تھا۔ اس کی قربت نصیب ہوئی تو لڑکی نے اسے اپنی خوش قسمتی اور اپنا اعزاز سمجھ لیا۔ شاہ عالم نے اس سے شادی کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ اسی جال میں تو پھنس جاتی ہیں خواب پرست عورتیں۔ رکشی نے تلخی سے کہا، نہ جانے کس کس سے وعدہ کیا ہوگا اس نے، کم سے کم 2 کا مجھے بھی علم ہے، ان میں ایک یہ لڑکی تھی، تمہیں بتایا تھا میں نے؟ اچھا، مجھے یاد نہیں۔ میں نے کہا، جب اس نے کہا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور تم نے اب شادی نہ کی مجھ سے، تو میں سب کو بتا دوں گی، ویسے بھی سب جانتے بھی تھے۔ رکشی نے کہا، اس کے سوا کر بھی کیا کر سکتی تھی، وہ بے وقوف لڑکی عقل مند ہوتی تو اس آئیڈلزم کے چکر میں کیوں پڑتی؟ میں نے افسوس سے کہا، جب بلیک میلنگ کی دھمکی دی اس نے، تو شاہ عالم نے وہی کیا جو اس جیسے لوگ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اسے یقیناً پہلے سے اندازہ ہو گیا اور اس نے طے کر رکھا ہوگا کہ اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے وہ وجہ 3 نکاتی ایجنڈے پر عمل کرے گا۔ نمبر 1، انکار کرے گا، وہ اس بچے کا باپ نہیں ہے اور وہ کسی اور کی مصیبت اس کے گلے ڈال رہی ہے۔ نمبر 2، لڑکی کو قائل کرے گا کہ وہ معقول رقم لے کر ماں بننے کے ارادے کو چھوڑ دے۔ نمبر 3، کہ لڑکی نے اسے انا کا مسئلہ بنا لی ہے اور اپنی ضد پر اڑی رہی ہے، تو پھر نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری والے فارمولے پر عمل کیا جائے گا، اور اس نے یہی کیا۔ لڑکی کے بھائی نے شاہ عالم کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا، کیونکہ پولیس اس کی رپورٹ لکھنے پر تیار نہ تھی۔ پھر کسی نے اسے فیصل کے پاس بھیج دیا، فیصل نے ہائی کورٹ میں کیس کر دیا کہ FIR درج کی جائے ملزم کے خلاف اور لاش کا پوسٹ مارٹم کرایا جائے۔ شاہ عالم نے فیصل کو سمجھایا، لالچ دیا، دھمکایا، اور پھر ایک دن فاتح عالم فورس کے جوان اس کے دفتر میں گھس گئے۔ انہوں نے بڑی توڑ پھوڑ کی اور فیصل کو بھی مارا پیٹا۔ اس وقت وہ اکیلا تھا، حملہ آور جاتے جاتے دھمکی دے گئے، وہ راہ راست پر نہ آیا تو اگلی بار اس کے گھر اور دفتر کو آگ لگا دی جائے گی۔ میں نے کہا، اس کیس میں کچھ ہوا؟ کچھ نہیں۔ ہائی کورٹ کی ہدایت پر پولیس نے FIR درج کر لی، مگر وہ غیرت مند بھائی مشکل میں پڑ گیا۔ اس کے خلاف چوری، ڈکیتی اور منشیات فروشی کے مقدمات درج ہو گئے۔ پولیس اور CIA والوں نے اس کا مسلسل ریمانڈ لیا اور اسے شاہ عالم کے خلاف FIR درج کرانے کی ایسی سخت سزا دی کہ بالآخر ایک دن اس نے خودکشی کر لی۔ اسی روایتی طریقے سے جو پولیس کا ترجمان بتاتے ہیں، ہاں، اپنی شلوار کے اوزار بند سے پھانسی۔ یار، میری بڑی خواہش ہے کہ کبھی کوئی عدالت کسی تھانے دار سے کہے کہ ذرا آپ ایسے کر کے دکھائیں، کسی بھی تھانے میں آپ کو اوزار بند والی ایک شلوار فراہم کر دی جائے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ حوالات میں کوئی اور بند نہیں تھا اور باہر سنتری بھی موجود نہیں تھا۔
جو رو کے کوئی خود کو پھانسی کیسے دے سکتا ہے؟ اس بندے سے عدالت خود دیکھے گی، اور فکر کی کوئی بات نہیں، تھانے دار صاحب آپ کو مرنے نہیں دیا جائے گا۔ چھوڑو یار، ایسا سوچنا بھی لا حاصل ہے۔ فیصل اس بات کو کیسے بھول سکتا ہے؟ اس کے دل میں شاہ عالم کے خلاف نفرت کے جذبات انتہائی شدید ہیں۔ میں نے کہا مجھے اندازہ ہے۔ میں نے بات شروع ہی کی تھی کہ وہ بگڑ گیا۔ کہنے لگا کہ اس کا نام مت لے میرے سامنے، اور اس سے کہہ دینا کہ پھر مجھے اپنی شکل نہ دکھائے کبھی۔ اگر اس نے یہاں آنے کی غلطی کی تو میں خود گولی مار دوں گا اسے، اور پھر پولیس کو اطلاع دے دوں گا کہ آ کے لاش لے جاؤ۔ وہ ایک مفرور اور مطلوب اشتہاری مجرم ہے جس کے خلاف قتل کے مقدمات ہیں۔ میں نے اسے یقین دلانے کی کوشش کی کہ شاہ عالم اب وہ پہلے والا شاہ عالم نہیں ہے، مگر اس نے کہا کہ وہ خود بھی یہاں آیا تھا تو یہی کہہ رہا تھا کہ مگر خصلت بدل سکتی ہے، بھولنا کسی کی۔ شہد کی مکھی کہے کہ اب میں نے ضرر اور خوشنما تتلی بن گئی ہوں، اور تو کوئی مانے گا؟ اور دیکھ لو اس نے خدا بخش مندرال کے ساتھ کیا کیا۔ اس کی طرف ایک ہاتھ دوستی کا بڑھایا اور دوسرے ہاتھ سے اسے بم تھما دیا۔ میں نے کہا تو نے یہ راز تو فاش نہیں کیا کہ میں اصل شاہ عالم نہیں ہوں؟ نہیں، شاید وہ یقین نہ کرتا۔ مجھے اس کو اول تاخیر ساری بات سمجھانی پڑتی۔ وہ ویسے بھی کچھ سننے پر راضی نہیں تھا، الٹا مجھ پر بگڑ رہا تھا کہ آخر تو اتنی شد و مت سے شاہ عالم کی وکالت کیوں کر رہا ہے، اور بالفرض محال وہ میری سن لیتا اور یہ مان بھی لیتا کہ تو ناصر عظیم ہے جس نے خود کو قانونی طور پر شاہ عالم تسلیم کرا لیا ہے، تو معلوم نہیں اس پر فیصل کا رد عمل کیا ہوتا۔ وہ بہرحال ایک وکیل ہے، وہ کہتا کہ میری نظر میں یہ بہت بڑا فراڈ ہے جو قانون کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو بھی ایک وکیل ہے، پہلے تھانے دار تھا۔ فرید نے کہا یار میری بات اور ہے، میں شروع سے اس معاملے میں ملوث رہا ہوں، اور یہ سمجھتا ہوں کہ جب آدمی کو ہر طرف سے دھکیل کر کنویں میں گرا دیا جائے تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ خدا نے اسے عقل دی تھی۔ وہ کنویں میں نہ کودتا، تھانے والے کسی بے گناہ کی خودکشی کرا دیں اور اس پر کوئی سرکار کا خوشہ گیر فتویٰ صادر کریں کہ یہ حرام موت تھی، تو اسے کیا کہا جائے گا؟ میں نے ایک گہری سانس لی۔ چل یار، خدا نے مجھے عقل دی، ہمت دی اور موقع دیا، اور میں اس کنویں سے نکل ہوں جس میں مجھے گرا دیا گیا۔ اب میں شاہ عالم کو اس دنیا سے ایسے غائب کر دینا چاہتا ہوں جیسے وہ کبھی تھا ہی نہیں۔ اب بعد میں دیکھا جائے گا کہ کیا اسے سچ مچ مردہ قرار دے کے دفن کرنا ممکن ہے۔ فی الحال تو میں روح پوشی میں ہی سلامتی دیکھتا ہوں۔ یہ کام بھی آسان نہیں ہوگا۔ اپنی مشکلات کی دلدل سے نکلنا یقیناً بہت مشکل کام ہے۔ اس کا اندازہ کر سکتا ہوں میں۔ شاہ عالم کے مالی معاملات کا مسئلہ طے ہو جائے تو پھر شاہ عالم کی ضرورت بھی ختم ہو جائے گی۔ کچھ عرصے میں بیس بدل کے پھروں گا اور دیکھوں گا کہ شاہ عالم کے غائب ہو جانے کا کیا رد عمل سامنے آتا ہے۔ اس کے لیے بھی ایک مہم چلانی پڑے گی، اخبارات میں ایک باقاعدہ کمپین چلانی پڑے گی۔ سب کریں گے یار، مل کے کریں گے۔ رئیس کے علاوہ مجھے تیری حمایت حاصل ہے۔ رکشی میرا نہ صحیح تیرا ساتھ دے گی۔ مجھے تو معاف ہی رکھو ان چکر بازیوں سے۔ وہ بولی میں کسی کا ساتھ نہیں ہوں، آج نہیں تو کل ہو جاؤں گی۔ آخر اب تک سب سے زیادہ سپورٹ مجھے تم سے ہی ملی تھی۔ تمہارا ساتھ نہ ہوتا تو شاہ عالم کون تسلیم کرتا مجھے؟ تم شبنم کو کیسے بھول رہے ہو؟ رکشی نے شرارت امیز سنجیدگی سے کہا۔ عدالت سے بڑی سند اس کی قبولیت ہے۔ ہاں، اور ابھی تک میں نہیں طے کر پایا کہ اس سے کیسے پیچھا چھڑاؤں۔ یہ کتنی سنگ دلی کی بات ہوگی۔ کیا تم واقعی ایسا کرنا چاہتے ہو؟ رکشی نے کہا۔ میرے چاہنے سے کیا ہوگا؟ میں کمبل کو چھوڑنا چاہوں مگر کمبل مجھے نہیں چھوڑے گا۔ کوئی مشکل وغیرہ کوئی مشکل والا مسئلہ ہے، اسے شریک راز کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ وہ پاگل لڑکی نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ میں نے کہا یار ایک بات بتا مجھے، وہ شاہ عالم کو چاہتی ہے نا؟ اس کے نام پر مرتی ہے۔ شاہ عالم اگر کسی مجبوری کے باعث اپنا نام بدل لیتا ہے، روح پوشی اختیار کرتا ہے، لاہور سے کراچی یا لندن چلا جاتا ہے، سیاست چھوڑ کے تجارت یا زراعت پیشہ اختیار کر لیتا ہے، تو کیا شبنم کو فرق پڑے گا؟ میرا خیال ہے نہیں۔ تو پھر ڈر کیسا؟ اسے بتا دے کہ میں شاہ عالم کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ میرے دشمن اس زندگی کے در پہ ہیں، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اپنا نام ناصر عظیم کر لیا ہے، یہ بھیس بدلا ہے، اور باقی زندگی کبھی کوچہ سیاست میں قدم نہیں رکھوں گا۔ تم اسے بتا سکتے ہو کہ اسی لیے میں نے اپنی بیوی کو چھوڑا، سارا کاروبار اور جائیداد اسے دے دی، اب میں ایک نئی زندگی گزارنے کے لیے آزاد ہوں۔ پھر وہ دنیا کے آخری کنارے تک اور زندگی آخری سانس تک تمہارا ساتھ نبھائے گی۔ رکشی نے کہا یہی تو مشکل ہے۔ میں نے کہا مگر ابھی اس طرح کچھ دن گزارے جا سکتے ہیں، اور کچھ دن بعد۔ فرید بولا یار ناصر عظیم کیا لوٹ کے اپنے گھر نہیں جائے گا؟ اور جائے گا تو شبنم کو کس طرح ساتھ لے جائے گا؟ میں نے کہا باہر سے رئیس خان کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ میں اٹھا تو فرید نے مجھے روک لیا۔ اتنی جلدی کیا ہے پوری بات کیے بغیر بھاگنے کی؟ میں نے کہا باتیں ہوتی رہیں گی یار، زندہ صحبت باقی، یہ کون سی آخری ملاقات ہے ہماری؟ رکشی بولی ہاں، ناشتہ کر کے اور کھانا کھا کے بک بک کرنے کے لیے آتے رہنا۔
کیوں نہیں، ہم تو تمہاری شادی کے بعد بھی آتے رہیں گے اسی طرح اپنا گھر سمجھ کے۔ میں نے کہا اس